نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا إلهي آمين ثم آمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ القصص کی آیہ نمبر 61 سے آج ہماری تفسیر ہے. آگے جانے سے پہلے پچھلی دفعہ کے لیسن کے کچھ کی ورڈز دیکھ لیجئے. پچھلی دفعہ ہم نے آیہ نمبر 56 سے 60 کیا تھا. یہ پورا ہی حصہ آیہ 56 کا کی ورڈز میں ہے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. او محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو کین ناٹ گیو گائیڈنس ٹو ہوم یو وش. آپ جسے چاہتے ہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے. تو ہدایت اللہ کے سپرد ہے. ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے اور اسی وجہ سے ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اگر ہمارے کسی کو پیغام اللہ کا پہنچانے کے باوجود نہیں چینج ہو رہا، ہم دعا کرتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں. گوئنگ آن ٹو دا نیکسٹ آیا، آپ نے مکہ کے بارے میں دیکھا، حرم ہونے کے بارے میں، اور ثمرات کلی شیئن رزقا اس کی بات کی. پھر اس سے اگلی پہ آئیے تو ایک بڑا کی ورڈ ہے بطرت. بطرت معیشتہا. ٹھیک ہے، یہ بطرت کا تعلق آج جو ہم کپڑوں کے کانٹیکس میں بھی بات کر رہے تھے اس سے بھی ہوتا ہے. پھر اینڈ میں جو ہے نا وہ کننا نحن الوارثین، یہ بھی بز ایریا. اس پہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایونچول اللہ ہی وارث ہے. اللہ از دا ایونچول انہیریٹر. آیہ نمبر 59 پہ آ جائیے. حتی یبعث فی امہا رسولا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قریہ میں، ہر بستی میں، ہر نیشن میں ایک ریمائنڈ کرنے والا رسول بھیجا. ٹھیک ہے، تو اس دور میں بھی کسی نہ کسی طرح انشاءاللہ ریمائنڈرز لوگوں تک پہنچتے رہیں گے. جو لاسٹ آیت پہ ہم آئے ہیں اس میں متاع کی ورڈ ہے، زینت کی ورڈ ہے، الحیات دنیا کی ورڈ ہے. پھر آپ خیر اور ابقا دیکھ رہے ہیں کہ جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے اور بہتر ہے. کچھ احادیث اس سلسلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کیا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں اس دنیا میں، اور ہم ان کا استعمال پھر کس طرح سے کرتے ہیں، اور پھر ہمارا دنیا کی زندگی کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے. پہلی حدیث میرے پاس ہے جی مسلم کی. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدنیا حلوۃ خضرۃ. بے شک اس دنیا کی زندگی میٹھی ہے اور ہری ہے، سبز ہے. The life in this world is sweet and green, and indeed Allah has made you successors there to see how you will behave. اور بے شک اللہ نے تمہیں اس زمین پر وارث بنایا، یعنی ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن آتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کیف تعملون، تم کیسے عمل کرتے ہو. فاتقوا الدنیا، تو دنیا سے بچ کر رہو. سو بی کاشیس آف دس ورلڈ. اور مردوں کو خاص کہا گیا کیونکہ ان کی کمزوریوں میں سے ہے. واتقوا النساء، اور خواتین سے، یعنی جو چیز دل کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے، اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ، جیسے قرآن میں بھی انداز ہے عورتوں کے لیے مرد، اپوزٹ جینڈر سے بچ کر رہو. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فار انڈیڈ دا فرسٹ ٹیمپٹیشن آف دا چلڈرن آف اسرائیل واز ڈیو ٹو ویمن. جو بنی اسرائیل کے مرد تھے ان کی جو وہ راہ سے ہٹے ہیں، ان کا جو ایک ایٹیٹیوڈ عورتوں کی طرف اور ان کی جو obsession تھی اس کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ بہت پیاری حدیث ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے اور یہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے. پچھلی حدیث ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مروی تھی.
یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمنی وجنت الکافر. The world is a prison for the believer and a paradise for the disbeliever. مومن کے لیے دنیا ایک قید خانے کی طرح ہے اور کافر کے لیے دنیا ہی جنت ہے. اس پہ غور کیجئے. ٹھیک ہے. پھر یہ جو حدیث میں نے پچھلی دفعہ بتائی تھی یہ بھی مسلم کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مکمل طور پر متاع ہے. الدنیا کلھا متاع، پوری کی پوری دنیا متاع ہے. دنیا وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور بہترین متاع دنیا نیک بیوی ہے. دنیا کے ساتھ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ اس حدیث میں آتا ہے جو کہ بخاری کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر said رضی اللہ عنہ Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم took hold of my shoulder. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو کندھے سے پکڑا اور پھر انہیں کیا نصیحت کی؟ Be in this world as if you were a stranger or a traveler. اس دنیا میں ایسے رہو جیسے یا تو تم اجنبی ہو یا تم سفر میں ہو. The sub narrator added ابن عمر used to say، یعنی جو روایت کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ابن عمر اس حدیث میں یہ بھی کہا کرتے تھے if you survive till evening do not expect to be alive in the morning, and if you survive till the morning do not expect to be alive in the evening, and take from your health for your sickness and take from your life for your death. اگر تم شام تک زندہ رہو تو یہ امید مت رکھو کہ صبح بھی زندہ ہی ہوگے، اور اگر صبح زندہ ہو تو یہ امید نہ رکھو کہ شام تک زندہ ہوگے. اور اپنی صحت کے جو یعنی صحت کے ادوار ہیں، جب آپ کی ہیلتھ اچھی ہے تو اپنی بیماری کے لیے اس میں سے لے لو. یعنی ابھی ہیلتھ اچھی ہے تو وہ نیکیاں کر لو جو کہ بیماری میں نہیں کر سکو گے، کما لو آخرت کے لیے، اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے تیاری کر لو. تو یہ بہت خوبصورت احادیث بتائی گئی ہیں. سورت غافر میں آیت 39 میں آپ دیکھتے ہیں ملتی جلتی بات کہی گئی ہے. یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ هی دار القرار. O my people, this worldly life is only temporary enjoyment, and indeed the hereafter, that is the home of permanent settlement. ہمیں حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے مقابلے کا بتاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے دنیا ایسے ہے جیسے آپ سمندر میں اپنی انگلی ڈپ کریں اور اس پہ جو تھوڑا سا پانی لگا رہ جاتا ہے، اور آخرت ایسے ہے جیسے پورا اوشن. تو دونوں کا کمپیریزن ہم دیکھ لیں. اچھا، اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم نے وہ دعا کی تھی جو کہ قرآنی دعاؤں میں سے سب سے پاپولر دعا ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو اس میں علماء بتاتے ہیں کہ 4 طرح کے لوگ ہیں، اور یہ والی چیز ہمیں آگے آیا 61 میں پتہ چل رہی ہے. آیا 61 کی طرف چلتے ہیں جی. دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی پانے والا شخص، یہ بتایا گیا ہے یہ سب سے اچھا لیول ہے، کوشش کریں اس لیول کے لیے. سیکنڈ لیول کیا ہے؟ آخرت کی بھلائی تو ملی اگر دنیا بہت مشکل گزری، یعنی سب سے خوش قسمت وہ ہے جس کی دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی. سیکنڈ لیول پہ وہ ہے جس کی آخرت میں تو بھلائیاں اس کے لیے مگر دنیا اس کی ڈیفیکلٹ تھی. تھرڈ لیول پہ وہ آتا ہے جسے دنیا میں بہت ساری بھلائیاں مل گئی، اب اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یہ وہی ربنا آتنا والی دعا سے پہلے جو آیات آتی ہیں نا، اس میں یہ ہے کہ اس کا کوئی خلاق، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں، اسے دنیا میں سب کچھ مل گیا. اور سب سے بدقسمت وہ ہے جو دنیا میں بھی محروم رہا اور آخرت میں بھی محروم رہا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ 4 جو طرح کے لوگ ہیں یہ، مگر یہ غور طلب بھی ہر دفعہ ہی ہے. یہاں پر 2 طرح کے لوگ کمپیر کیے جا رہے ہیں جو آیا نمبر 61 آپ کو بتائی جا رہی ہے. اچھا، ہم عام طور سے 2 چیزوں کو ان آیات کی روشنی میں، پچھلی آیت اور یہ آیت، ان کی روشنی میں ہم ایک چیز پر ضرور توجہ ڈالیں. ہمارے نزدیک خوش قسمتی کیا ہے؟ in my side or in the side of people in general, who is a fortunate person? یہ سوال اپنے آپ سے ضرور ان آیات کی روشنی میں کرنا چاہیے کہ ہم کسے لکی کنسیڈر کرتے ہیں، ہم کس کو دیکھ کر کہتے ہیں اس کی زندگی کو یہ بہت خوش قسمت ہے. Maybe the priorities
in the light of these ayahs would be different. اگر ہم اس آیت میں دیکھیں 61 میں تو دیکھتے ہیں کس طرح کے لوگوں کا ذکر ہے. أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا، کیا بھلا وہ شخص جو یا جس سے وعدہ کیا ہم نے اس سے ایک اچھا وعدہ، فَهُوَ لَاقِيهِ، تو کیا وہ اس سے ملنے والا ہے، یعنی اسے وہ وعدہ اس کے لیے پورا ہونے والا ہے. کمن، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو متعناہ، اس کو ہم نے دنیاوی زندگی کا بہت سارا متاع دیا. متاع الحیات دنیا، اس دنیا کی زندگی کا متاع. ثم ہوا یوم القیامتی، پھر وہ قیامت کے دن من المحضرین میں سے ہوگا جسے پیش کیا جائے گا، یعنی اسے پیش کیا جائے گا سزا کے لیے. محضرین یہاں سزا ہونے والا، یعنی ایک ہوتا نا حاضرین، من الحاضرین اگر ہوتا تو کیا ہوتا، مطلب یعنی وہ خود حاضر ہوا ہے. جب مجہول کے صیغے میں بات آ رہی ہے محضرین، اس کا مطلب آپ کو یہ فیلنگ آ رہی ہے زبردستی اسے وہاں پیش کیا گیا ہے، یعنی یہ سزا پانے والا شخص ہے. اب دو کیریکٹرز کا کمپیریزن ہے آیت نمبر 61 میں. سو اللہ says can a person to whom we have made a good promise, a beautiful promise, and he is فَهُوَ لَاقِيهِ, and he is definitely going to get it, he will receive it. لام قافیہ, it means meeting. وہ ملنے والا ہے اس وعدے سے، اللہ نے اس سے اچھا وعدہ کیا اور اسے وہ وعدہ ملنے والا ہے. دوسرا کیریکٹر کون ہے؟ اب کمپیریزن ہے کمن، کین ہی بی لائک دی ادر پرسن، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو بی لائک the one to whom we have only given the provisions of this world، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے صرف اللہ نے دنیا کا سب کچھ دیا ہے. And then on the day of judgment he will be presented, on the day of resurrection he will be presented. قیامہ قوم سے ہے، قوم یعنی قاف واو میم کھڑا ہونا. لٹرلی قیامت کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کے بہت سارے نام ہیں، لیکن قیامت کا مطلب کیا ہے؟ قیامہ ہے یہاں پر، یا قیامہ دوسری جگہ آئے گا، کھڑے ہونے کا دن. آپ کو یاد ہوگا وہ بتایا گیا کہ کتنے 50,000 سال تک بندہ کھڑا، یو نو یو لٹرلی ویٹنگ فار یور ٹرن. امیجن کیجیے زندگی میں کوئی ایسا ٹائم جس میں آپ لوگ بہت عرصہ کھڑے رہے ہوں، بہت لمبی لائن ہو، کبھی الیکشنز میں، کبھی ڈزنی ورلڈ میں، کبھی واللہ عالم. اور امیجن ہیونگ ٹو ویٹ، کسی چیز کا بے انتہا انتظار کرنا. اچھے اچھے صبر والے لوگ بھی کہتے ہیں اب تو بس ہو گئی. کنسیڈر یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک تو کھڑا بھی کیا جا رہا ہے، پھر اسے سزا کے لیے پیش بھی کیا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو 4 کیٹیگریز بتائی ہیں اس آیت میں کن کیٹیگریز کی بات ہوئی ہے؟ جو پہلا حصہ ہے اس میں دونوں پہلے جو پورشن سے وہ آ سکتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی بھلائی ملی، آخرت میں بھی اچھائی کا وعدہ ہے کیونکہ اس نے اچھے عمل کیے ہیں. یا سیکنڈ والا جس کی دنیا کی زندگی تو مشکل تھی مگر آخرت میں اس سے نیکی کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا ایمان بہت سٹرونگ ہے. تو وہ فرسٹ کیٹیگری میں دونوں آ گئے. اب یہ جو ہے نا جسے دنیا کی زندگی دی گئی، یہ دنیا کی بھلائی، یہ تھرڈ کیٹیگری ہے. اسے دنیا میں تو سب کچھ مل گیا. یہ ہم اتنا غور سے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وائی آر وی گوئنگ اوور اٹ؟ اور پھر ہم نے آیت 60 پہ بھی اتنا ٹائم لگایا، لفظ متاع پہ بھی اتنا ٹائم لگایا، اور اسے سمجھنا کیوں اتنا ضروری؟ بات یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ انسان دنیا ہی کو جنت بنانا چاہتا ہے، دنیا ہی میں سب کچھ چاہتا ہے، دنیا ہی ہمارا ایم ہے، دنیا ہی ہمارا ایمبیشن ہے. یہ سب سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ جو کیٹیگریز ہیں، ہمارا فوکس آخرت ہو نہیں سکتا جب تک ہم دنیا کا کچھ حصہ سیکریفائز نہ کریں یا گیو اپ نہ کریں. Wahab ibn Munabbi, may Allah have mercy on him, said, "The parable of this world and the hereafter is that of a man with 2 wives. If he pleases one of them, he'll displease the other." یعنی کہ دنیا اور آخرت جو ہے، وہب ابن منبی کہہ رہے ہیں رحمہ اللہ، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کی 2 بیویاں، اگر ایک کو خوش کرو گے تو دوسرے کو ناراض کرو گے، اگر ایک کا فائدہ ہوگا تو دوسرے کو نقصان ہوگا. سو دس از ان دا کانٹیکسٹ آف آر پرائیورٹیز. واٹ ریئلی از آر پرائیورٹی؟ از اٹ دنیا اور آخرہ؟ اچھا، جو چوتھی کیٹیگری ہے نا
دنیا میں بھی محروم اور آخرت میں بھی. ان کے لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں زیادہ نہ ملو، ایسے لوگوں کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے کلام کی طرف آ جائیں، اللہ کے پیغام کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف آ جائیں، بیکاز دے ڈونٹ ہیو اے لاٹ ان دنیا. If you see, when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sent out the message of Allah, سب سے پہلے جن لوگوں نے دین کا پیغام پکڑا اور اس راہ پہ آنا شروع کیا، اس میں ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین لوگ تھے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت علی حالانکہ چھوٹے تھے، ینگ تھے، انہوں نے ایکسیپٹ کیا، بی بی خدیجہ نے. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی تھی انٹائر، قریبی لوگ تھے. بٹ جو میجورٹی آئی ہے دوز ور سلیوز، دوز ور پیپل ہو ڈنٹ ہیو اے لاٹ آف دنیا. اور ہوتا یہ کہ دنیا کی بہت زیادہ جب آسائشیں ہوتی ہیں، اللہ ہیز گیون us سو مچ ان دس ورلڈ، دنیا کے متاع کے پردے کو ہٹا کر being able to look at آخرہ is difficult. کس رائٹر نے کہا تھا، کسی کو یاد ہے؟ Religion is opiate for the masses. مذہب یا دین جو ہے وہ عوام الناس کے لیے نشے کا کام کرتا ہے. امیر لوگوں کے لیے آنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ان کی زندگی آلریڈی جنت سے قریب انہوں نے اپنی بنائی ہوئی نا، ان کے لحاظ سے. جنت کا تو ہمیں قرآن نے بتا دیا ہے کہ وہ ایسا ہے جسے آپ نے نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے. مگر جب دنیا کی زندگی بہت کمفرٹیبل ہو، مگر یہ غور طلب بات ہے، اور اس حصے پہ ذرا سا غور کرنے کی کوشش کریں. کیا اللہ کی دی ہوئی نعمتیں مجھے اللہ کی فرما برداری سے روکنے کا سبب بن رہی ہیں؟ Are the blessings or the worldly joys and luxuries and everything that Allah has given me, are those blessings becoming the very reason why I am not obedient to Allah subhanahu wa ta'ala? تو یہ بڑی غور طلب بات ہے. اچھا، علماء یہ کہتے ہیں کہ جو چوتھی کیٹیگری کے لوگ ہیں جو دنیا میں بھی محروم رہے اور آخرت میں بھی محروم رہے، اگر انہیں وقت پر اللہ کا پیغام مل جائے تو وہ اللہ کے پیغام کو زیادہ چانسز ہیں کہ ایکسیپٹ کر لیں. تو جب ہم دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں نا، بہت ضروری ہے کہ ہم تمام طرح کے لوگوں کو دعویٰ میں انکلوڈ کریں. ایسے نہیں ہو کہ ہم ایک کیٹیگری کو کریں اور ایک کو نہ کریں. بٹ یہ بڑا ہلا دینے والی چیز ہے. اس پہ ہم کئی دفعہ انف غور نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنے جوائز دیے ہیں کہ میں اب ان کے بغیر زندگی گزار بھی نہیں سک رہی ہوں، اور اتنی اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں کہ ان کی وجہ سے میں اللہ کے کچھ احکامات پر عمل نہیں کر پا رہی ہوں. تو یہ غور طلب بات ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو. اسی لیے اللہ سے دعا بہت زیادہ کیا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ جو نعمتیں ہیں نا، یہ آپ کے قرب کا سبب بنے. یہ نعمتیں، یہ آسائشیں آپ کی اوبیڈینس اور آپ کی شکر گزاری کا سبب بنے. یہ نہ ہو کہ یہ آپ کی ناراضگی کے کاموں کا سبب بن جائیں. اس میں ایک حدیث ہے، حدیث قدسی میں، جس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور اس کا میں آپ کو نٹشل بتا رہی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ میرا کون سا بندہ غربت کی حالت میں بہتر حالت ایمان میں رہے گا. مجھے پتا ہے کہ میرا کون سا بندہ بیماری کی حالت میں بہتر حالت ایمان میں رہے گا، اینڈ وائسی ورسا. اب اس پہ غور کیجئے. اور ہو سکتا ہے آپ نے اپنی زندگی میں کبھی ایکسپیرئنس کیا ہو کہ آپ کو لگے کہ اللہ جب میرا ہاتھ تنگ تھا میں زیادہ آپ کی بات مان رہی تھی، حالانکہ میں ینگر تھی، میری خواہشات زیادہ تھیں. اب مال جیسے اللہ نے اور دیا ہے، ہو سکتا ہے کچھ چیزوں میں کمی آ رہی ہو. سو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو کیپ چیکنگ آور سیلوز کہ متاع تو ریزن نہیں بن رہا کسی چیز کا. اچھا، ہمیں جو دعائیں سکھائی گئی ہیں ان میں سے ایک بڑی پیاری دعا کیا ہے کہ یا اللہ جب وہ چیز میرے پاس نہ ہو جس سے میں محبت کرتی ہوں، چاہے وہ چیز لے لی جائے، چاہے وہ چیز وقتی طور پر دور ہو جائے. جیسے کئی مدرز یہ بات کرتی ہیں قرآن کی کلاس کے کانٹیکسٹ میں کہ بچے باہر پڑھنے چلے گئے ہیں تو ٹائم زیادہ ہے. وہ دعا اتنی پیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت پھر آپ اس چیز میں لگا لیجئے جس سے آپ محبت کرتے ہیں.
ٹھیک ہے، کسی وجہ سے بھی اگر ایک نعمت دور چلی گئی ہے یا اس وقت نہیں ہے، تو وہ جو ٹائم بچا ہے، ایک وائڈ تو کریٹ ہوا نا 24 آورز میں، اب وہ جو وائڈ کریٹ ہوا ہے اس کو کیسے یوز کرنا ہے؟ مثلا جاب فار ایگزامپل اگر نہیں ہے، یا کووڈ کے زمانے میں ہماری سوشلائزنگ کی نعمت کم ہو گئی تھی، اللہ اسے نعمت ہی رکھے، that time could be used very well or that time could be used very badly, either ways. تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہماری کیٹیگری کون سی ہے، متا کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیا ہے. یہ جو کانسیپٹ آف متا ہے کہ اٹس جسٹ فار حیات دنیا و زینت ہوا، اس دنیا کی زندگی کے لیے ہے، اور پھر ہماری پریپ آخرت کے لیے کیا ہے. ٹھیک ہے، اگلی آیت پر چلیے. اسی دن کی بات ہو رہی ہے جس دن وہ لوگ حاضر کیے جائیں گے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، وہ نہ بھولیں کہ وَيَوْمَ، اور جس دن يُنَادِيهِمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم انہیں پکاریں گے. That day when we shall call them، ان کو ندا دی جائے گی، ان کو آواز لگائی جائے گی. فَيَقُولُ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ will say أَيْنَ شُرَكَائِيَ، Where are my partners and associates؟ کہاں ہیں وہ جو میرے شریک ہیں، جنہیں تم نے شریک بنایا ہوا تھا. الذین، وہ جو کنتم، تھے تم، تزعمون، تم ان کے اوپر زعم رکھتے. یہ زعم کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، زا عین میم. That day when we shall call them and ask, where are those whom you deemed to be my associates؟ تم جنہیں میرا شریک سمجھتے تھے، جن پہ تمہارا بڑا ریلائنس تھا، وہ کہاں ہیں؟ اب یہاں ذرا شرکاء کا کانسیپٹ پہلے ہم سمجھ لیں. یہ شریک جن بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں، جن کے پیچھے انسان ان کو لیڈرز مان کے چلتا جائے، یا اللہ نہ کرے یہ وہ بھی ہو سکتے ہیں جن سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو لیڈرشپ کے لیول پہ نا، کہ جو ایک سوسائٹی کے یا ملک کے یا جس بھی لیول کے یا ایک ادارے کے لیڈرز ہوتے ہیں، پر کئی دفعہ وہ ہمارے قریب ترین لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی محبت میں ہم رب کو بھول جاتے ہیں، جن کی اوبیڈینس میں ہم کئی دفعہ اللہ کو ناراض کرنے کے کام کر دیتے ہیں. بیکاز اٹس اے گروپ آف ویمن، ہم عورتیں ہیں یہاں جو بات کر رہی ہیں، تو فار اے لاٹ آف اس اٹ ول بی spouses، کہ شوہر کی وجہ سے what will his reaction. For a lot of women surprisingly اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ حدیث ذہن میں رکھیے، آخرت کی نشانیوں میں سے استغفر اللہ کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی. اور اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ ماں جو ہے وہ بچوں کو اوبے کرے گی. تو کئی خواتین کہتی ہیں کہ مجھے میاں سے اتنا نہیں فرق پڑتا، لیکن میرے بچے چاہتے ہیں کہ میں ایک سرٹن وے میں زندگی گزاروں، تو میں اس لیے بچوں کی وجہ سے ایک سرٹن وے میں زندگی گزار رہی ہوں. ہم میں سے ہر ایک کی کمزوری الگ ہوگی، میری کوئی اور کمزوری ہوگی، آپ کی کوئی الگ ہوگی. کسی کے لیے اس کا نیٹ ورک سب سے زیادہ ہے. اچھا، یہ جو شرکائیہ کی بات ہو رہی ہے، اس میں نیٹ ورکنگ اور کنیکشنز کو مت بھولیے. لوگ کس قدر خوش ہوتے ہیں جب کسی کرکٹر، پولیٹیشین، ایکٹر، سیلیبریٹی کسی کے ساتھ تصویر کھنچ گئی. آپ کئی دفعہ جائیں گے کسی کے گھر میں، وہ بڑی بڑی تصویریں ہوں گی. اچھا، دین والے یہ ایسے نہیں کرتے؟ جناب دین والے بھی ایسے کر جاتے ہیں. ان کی سیلیبریٹیز الگ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے بھی وہی سیلیبریٹیز ہوں، ہو سکتا ہے وہ کہیں اچھا جو فلاں استاد ہے نا، وہ بتانا چاہیے کہ آپ نے کسی سے اگر سیکھا ہے وہ صحبت کا حصہ ہے. ایک استاد کو ضرور بتانا چاہیے کہ آپ کے ٹیچرز میں کون کون رہا ہے، اور ترغیب کے لیے بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ سم ٹائمز اگر آپ صرف دکھانے کے لیے، مطلب آپ اگر صرف اس وجہ سے بتا رہے ہیں کہ میں نے تو اس ٹیچر کو بھی اٹینڈ کیا ہوا ہے، ان کا بھی اٹینڈ کیا ہوا ہے، ان کا بھی اٹینڈ کیا، ان کا بھی اٹینڈ کیا، ایکچولی اٹ ول ڈیپینڈ آن ہاؤ مچ ہمارے ایکشنز میں تبدیلی آئی ہے. دوبارہ شرکائیہ میں جائیے. ہر وہ شخص یا قوت جو اللہ کی نافرمانی کا سبب بنی، وہ بھی ایک طرح سے شرک کی کیٹیگری ہے. اب نیٹ ورکنگ کی وجہ سے کئی دفعہ بندہ نکل ہی نہیں سکتا، کیونکہ ساری زندگی انہی لوگوں سے ہر ویکینڈ، سارا مہینے میں کئی دفعہ مل کے. اچھا، پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے جابز بھی انہی کنیکشنز کے تھرو ہیں. ٹھیک ہے،
اور ان کنیکشنز پہ ہم اتنا ریلائی کرتے ہیں. ریسنٹلی کسی سے بات ہو رہی تھی اور ماشاءاللہ بہت قرآن پڑھے ہوئے لوگ بھی، بٹ وہ کہہ رہے تھے ہم کسی اور شہر میں جا کے رہ نہیں سکتے کیونکہ وہاں پہ کوئی ہمیں جانتا نہیں ہے. دیکھیے تنہائی ایک اور چیز ہے، تنہائی کوئی بھی نہیں چاہتا، بٹ the reason that you want to be recognized for the social status you have, that is problematic. شاید اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم لوگوں کے لیے بہتر ہوگا کہ تم لوگ جنگلوں میں جا کے رہو، کیونکہ اتنا ہر طرف گناہ ہوگا کہ بہتر ہے کہ تم لوگ الگ ہو جاؤ. اب اس دن پوچھا جائے گا کہ جن پہ تمہیں بڑا ریلائنس تھا. تو میرا اور آپ کا سوال، ایک تو پچھلی آیت میں یہ سوال تھا کہ کون ہیں جن کی وجہ سے میں اللہ کی نافرمانی کرتی ہوں، اور پھر اپنے آپ سے ہمیں ایک سوال یہ بھی کرنا ہے، کون سے وہ رشتے ہیں یا طاقتیں ہیں جن پر مجھے زوم ہے. And this, for my English speaking audience, I really can't explain it better rather than to have to use Urdu, کیونکہ زوم کا لفظ بہت عربی میں بھی آ رہا ہے اور اردو میں بھی بہت آتا ہے. لفظ زوم کا مطلب ہوتا ہے آپ کو کسی چیز پر جھوٹا کانفیڈنس ہے، بیس لیس کانفیڈنس ہے، یعنی آپ نے کسی پر بہت اعتماد کر لیا، اعتبار کر لیا، پر اس کا کوئی بیک گراؤنڈ زیادہ نہیں ہے. تو چلے میں بھی لکھتی ہوں، آپ بھی لکھیں، میں کس پر یا کن چیزوں پر زوم رکھتی ہوں. یعنی بس مجھے یہ فیلنگ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ میرے ساتھ ہے. سوچ طلب بات ہے، کس پہ زوم ہے. خود پر ہو سکتا ہے، اور خود پر مراد ہے اپنی ذہانت پر ہو سکتا ہے، اپنے پیسے پر ہو سکتا ہے، وہ پیسہ چاہے خود کمایا ہے، چاہے والدین سے انہیرٹ کیا ہے، چاہے میاں سے، جہاں سے بھی آیا، اب وہ آپ کا ہو گیا. اولاد پر بڑا زوم ہوتا ہے. اب اس کو کنیکٹ کیجئے جو پچھلی دفعہ ہم نے متاع کی لسٹ بنائی ہے. بیسکلی یہاں پر ہے کہ آپ کو متاع پر زوم ہے. مثلا بندہ کہے مجھے اپنے شوہر پہ بڑا، لفظ زوم ہم استعمال نہیں کرنا چاہتے، بٹ سپوز یو سے بہت زیادہ اعتبار ہے، پیرنٹس، ایسے لوگ خوش سا ہم لوگ ہو جاتے ہیں نا جیسے لوگوں کو جاننے لگ گئے. امیجن کریں آپ ایک لنچ پہ یا ڈنر پہ کہیں کسی ریسٹورینٹ میں، آپ کے ساتھ کوئی اور گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اتنے میں یہ ہوا کہ آپ کو کوئی 4 لوگ مل گئے جو آپ کو جانتے تھے، کیونکہ دوسرے لوگ جو ساتھ گئے ہوئے تھے they have seen how well connected you are and how many people know you. Check yourself at such moments. ہو سکتا ہے آپ فزیکلی یا آن دا سرفیس شو کر رہے ہو کہ آپ بہت زیادہ ہمبل ہیں، بٹ ڈو یو فیل اے لٹل اپ ان سائڈ. یہ سوچ طلب باتیں ہیں. دیکھ لیں ان چیزوں میں، چیزیں جن پہ زوم ہوتا ہے اور بیس لیس زوم ہوتا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں نا، شوہر ہے، اولاد ہے، والدین ہے، مگر یہ سب متاع کے اندر آتی ہیں. اور میں بار بار متاع، we have to drum it in our heads، متاع وقتی فائدہ ہے. اگر ساری زندگی کی اور اپنی ہستی کی فاؤنڈیشن ہی آپ نے کسی نہ کسی متاع پر رکھی ہوئی ہے، آپ کی زندگی کی فاؤنڈیشن ہی آپ کے ماں باپ تھے، پھر تو آپ پھنس گئے. فاؤنڈیشن ہی کہیں غلط ہے، کیونکہ وہ چیز ادھر ادھر ہوئی یا ہلی، تاج محل دھڑام سے گر گیا نا. شوہر، نعوذ باللہ، اللہ کی بے انتہا بڑی نعمت، رشتوں میں سب سے زیادہ حق عورت کے لیے شوہر کے رشتے بتایا گیا. بٹ تھنگس چینج سم ٹائم. سبحان اللہ، ہسبینڈ از الائیو، ہیلدی، فائن، ایوری تھنگ، ریلیشن شپس چینج، رشتے بدلنے لگتے ہیں. بچوں کے اوپر فاؤنڈیشن بنا کر مائیں اپنی زندگی کی پوری عمارت بناتی ہیں اور خود انہیں سکھاتی ہیں کہ مجھے چھوڑ کر تم نے کیسے جانا ہے. 20 سال ہم ان کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایونچولی جائیں. جب وہ جاتے ہیں تو چوٹ بہت لگتی ہے. ہم ان کے لیے بہتری ظاہر ہے زندگی کی سوچ رہے ہیں، پر ہم ان کے لیے بھی شاید صرف زندگی کی بہتری سوچ رہے ہیں. ہم نے انہیں بھی صرف متاع کے لیے تیار کیا ہے. میں پھر یاد دلاؤں، اولاد کو مثلاً اچھی تعلیم دینا تاکہ وہ رزق حلال کمائیں، وہ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو. سبحان اللہ، دس از بیوٹیفل، کیوں نہیں آپ کریں گے؟ پر ان کی آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے. سیکنڈلی، ابھی اگر وہ بڑے ہو گئے، ہاتھ سے نکل گئے، بہت ساری بہنیں کہتی ہیں اب تو ٹائم نکل گیا، ہمیں تب اتنی اویئرنیس نہیں تھی. اوکے، سو دیٹ ٹائم ہیز پاسڈ. واٹ اباؤٹ یور فاؤنڈیشن؟ واٹ از یور فاؤنڈیشن؟ از اٹ اللہ اور از اٹ سم تھنگ ایلس؟
اور یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں جنہیں بندہ انجوائے کرتا ہے، ان کا شکر ادا کرتا ہے، ان کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ مال ہو، چاہے محبتیں، چاہے کچھ بھی، مگر ان نعمتوں کی وجہ سے رب کی ناراضگی کی طرف نہیں چلا جاتا، کیونکہ لفظ زوم آیا ہے۔ تمہیں بڑا بھروسہ تھا، آپ کسی کا بھی ڈھکنا کھولیں گے آپ کو اندر پوری ایک کہانی نظر آئے گی۔ میں نے فلاں رشتے میں بہن بھائیوں پہ اتنا کرتی تھی بھروسہ، آپ دیکھیں یہ ہوا، میں والدین پہ اتنا کرتی تھی یہ ہوا، میں بچوں پہ اتنا کرتی تھی اور شادی کے بعد بیٹا ایسا بدلا۔ یہ ہر گھر کے اندر کہانیاں ہیں۔ اگر اپنی بیس ہی بنا لی ہے، اور میں پھر کہہ رہی ہوں ہر ایک کے لیے الگ ہوگی، میں نے بچوں کا اور والدین کا اور شوہر کا ذکر کیا۔ For some people it is siblings. My God, their entire foundation is based on siblings. اور پھر siblings ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، and جس بھی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ کسی نے اپنی جاب کو اپنی پوری زندگی کا محور بنایا ہوا ہے۔ وہ جو کتاب تھی نا 7 Habits of Highly Effective People، اس میں کور کا کانسیپٹ تھا، آپ کا کور کیا ہے؟ اور کسی نے کہا ہے کہ میں بالکل انڈیپینڈنٹ ہوں، میں کسی رشتے پہ زیادہ ریلائی ہی نہیں کرتی، میں بہت انڈیپینڈنٹ ہوں۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے دماغ میں کوئی چینج کر دیا، کوئی صحت میں چینج ہو گیا، دین so unless we make Allah our core instead of worldly things، ہم زوم کرنا چھوڑ دیں، یہ چیزیں نعمتیں ہیں، ان کا شکر کریں، انہیں انجوائے کریں، حدوں کے اندر اپنی فیملی لائف کو انجوائے کریں، یہ مت بھولیں کہ یہ سب وقتی ہیں۔ جتنا برین ڈرین پاکستان کا ہوا ہے، اور جتنا ہمارا یو کانٹ بلیم دا چلڈرن، پر جتنا ہمارا بچہ باہر جا رہا ہے والدین کو، اب وہ زمانہ نہیں ہے آپ میں سے اگر کسی کے 4 یا 5 بھی بچے ہیں، کتنے بچے آپ کے ساتھ رہیں گے جب آپ بوڑھے ہوں گے؟ کنہوں نے خیال رکھنا ہے؟ سو فار if you're young, if you're in your 60s 50s 40s 30s, I'm going backwards، نہ فوکس رکھیں۔ Connecting with Allah is the best thing you're doing for yourself, because other things are temporary۔ اللہ سلامت رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے نعمتوں کو، مگر یہ نعمتیں کسی بھی وجہ سے یا دور چلی جاتی ہیں یا بدل جاتی ہیں، دونوں میں سے ایک چیز تو ہوتی ہے۔ اسی لیے حولہ کا کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے، لا حول ولا قوت۔ حول کہتے ہیں کسی چیز کا بدل جانا، اسی لیے دعا سکھائی گئی کہ اللہ میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں تحولی عافیتی کا، عافیت کے بدل جانے سے۔ ایسا نہ ہو ویل بینگ چینج ہو جائے، سچویشن چینج ہو جائے۔ تو کہا جا رہا ہے اس دن ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ شریک کہاں ہیں؟ وقال الذین حق علیہم القول ربنا هؤلاء الذین اغوینا، کہیں گے وہ لوگ جن پر پوری گئی ان کے رب کی بات، ربنا اے ہمارے رب، هؤلاء الذین اغوینا، یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے اغوا کیا تھا۔ اغوا لفظ تو سمجھتے ہیں نا اردو میں بھی، غین واویات، جنہیں ہم نے مین پاتھ سے ہٹا دیا تھا، جنہیں ہم نے گمراہ کر دیا تھا، یعنی جن کے اوپر ثابت ہو جائے گا کہ یہ غلط راستے پر تھے، وہ اس دن کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس دن کنورسیشن کیا ہو رہی ہے، اے ہمارے رب، یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے بھٹکایا تھا، اور رب these are the ones whom we led astray۔ الذین اغوینا، یہ کون ہے الذین اغوینا والا؟ الذین جو سیکنڈ الذین آیا ہے آیت میں، جو فالوورز ہیں، ٹھیک ہے، پہلے لیڈرز تھے۔ وقال الذین حق علیہم القول ربنا هؤلاء الذین اغوینا، پہلا الذین ان لوگوں کے لیے جن پہ یہ بات ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے شریک بنائے ہوئے تھے یا وہ شریک تھے، وہ شریک بنائے گئے تھے۔ اور دوسرا الذین ان لوگوں کے لیے ہے جو گمراہ کر دیے گئے، they were led astray۔ اغویناہم کما غوینا، جیسے لیڈر ویسے فالوور، ٹھیک ہے، ہم نے انہیں راستے سے گمراہ کیا تھا جیسا کہ ہم خود گمراہ ہوئے بھی تھے۔ We led them astray as we were astray ourselves۔ ہم اور کس راستے پہ لے جاتے، ہم جس راستے پہ تھے ہم وہی ہم نے لے جانا تھا نا۔ تبرأنا الیک، اللہ اکبر، تبرأنا، بارارا، بر آپ کو پتہ ہے نیکی کو کہتے ہیں نا، اور اگر اسے بارا حمزہ سے لیں تو یعنی ہم برات کا اعلان کرتے ہیں۔
تیری طرف اپنی انوسنس ڈکلیئر کر رہے ہیں، یا رب ہم اپنی معصومیت، ہم گناہ گار نہیں ہیں. However, we plead our innocence before you. ہم تو آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں ہماری کوئی غلطی تھی ہی نہیں. ما کانوا ایانا یعبدون، وہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. It was not us that they worshipped. یعنی وہ ڈینائی کریں گے، اپنی انوسنس ڈکلیئر کریں گے. ان سے پھر کیا کہا جائے گا؟ وقیلا، اب یہ شاہانہ انداز ہے، بولنے والے کا نام ہی نہیں بتایا جا رہا. یہ تھوڑا سا ڈسکنیکٹ بھی ہے نا، جب تھرڈ پرسن میں بات ہونا شروع ہو جائے، یعنی بولنے والے کا نہ پتا چلے یہ کیا کہا جا رہا ہے. تھوڑی سی ناراضگی بتائی جا رہی ہے. وقیلا، اور کہا جائے گا، and it will be said. ادعو، بلاؤ، call، invoke شرکاءکم، your شرکا، your associate gods، جن کی تم پرستش کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، جنہیں تم نے شریک بنایا ہوا تھا، بلاؤ انہیں. فَدَعَوْهُمْ، so they will call out. وہ بلائیں گے جن کو وہ مانتے تھے سب کچھ، انہیں وہ بلائیں گے. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، انہیں کوئی جواب نہیں ملے گا. So they will appeal to them but they'll get no answer. اب یہ سب ہو گیا، ان کی ساری نا جو ایک ہوپ تھی. اور جب آپ عبادت کی خاص طور پہ شرک کی بات کریں نا، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو بندہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ریلائے ان پہ کرنا شروع کرتے ہیں. ان کو جواب ہی نہیں ملا، وہ آوازیں دے رہے ہیں. سوچے ساری زندگی جن کو آوازیں دیتے رہے. اسی لیے باقی تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے، جسٹ ان ٹرمز آف ورشپ بار بار خود کو یاد دلانے کی ضرورت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. And a part of that is understanding that mata is mata. It's not forever. The only one who is the only constant is Allah subhanahu wa ta'ala. Everything changes. سب سے بڑی زندگی کی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز تبدیل ہوگی، شکل میں، غایت میں، جگہ میں. ہم جب اس دنیا سے جائیں گے ہمارا ریم چینج ہوگا، ٹھیک ہے، ہماری ایگزسٹنس رہے گی بٹ وہ ایک ڈفرنٹ کیپیسٹی میں چلی جائے گی. میں ریسنٹلی ایک قرآن کی دوست ہے، بہت پیاری اور ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھاتی ہے، اور ہم لوگ بڑے عرصے بعد ملے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو کوئی نصیحت کرو، کوئی وصیت کرو، کوئی بات بولو. اور میں اس سے کہہ رہی تھی، میں نے کہا تم مجھے کوئی کرو، اور اس نے مجھ میں کوئی کمی یہ دیکھی ہوگی تو اس نے مجھے مشورہ دیا. سبحان اللہ. اس نے کہا سکسیس کے لیے سب سے بڑی جو ایک کوالٹی انسان میں ہونا ضروری ہے. اچھا میں جب سن رہی تھی نا، میں نے کہا یہ اب کہے گی ذہانت ضروری ہے، یا خاموش رہو، سنو زیادہ، بولو کم، یا یہ کچھ ایسی بات کہے گی. اس نے اتنی پیاری بات بولی. اس نے کہا کہ فلاح کے لیے یا سکسیس کے لیے یا دنیاوی بھی سکسیس کے لیے جو ایک بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ چینجز سے اڈیپٹ کرنا سیکھیں. جو لوگ تبدیلی سے زندگی کی ایڈجسٹ نہیں کر پاتے ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے زندگی. لیکن زندگی سکھاتی ہے کہ آپ کو چینج کو ایکسیپٹ کرنا ہے. آپ چھوٹے چھوٹے چینجز دیکھیں، آپ کے الحمدللہ جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، بچوں کے فیزز چینج ہو رہے ہیں. اب اگر آپ اس بات پہ بیٹھ کے روتے رہے کہ پہلے ان کو جتنی میری ضرورت تھی میرے بچوں کو اب کیوں نہیں ہے، یہ تو پھر ہو چکا کام. شادی کے رشتے میں کتنی تبدیلیاں آتی ہیں. اللہ نے بتایا، سکینہ کا لفظ آیا، مودہ کا لفظ آیا، رحمہ کا لفظ آیا، ٹھیک ہے. جو وہ مودہ ہے، ود کی جو کیفیت ہے ینگر ایج میں، with time it will become more compassion، وہ رحمہ کی طرف چلا جائے گا. چینج. 60 سال کی عمر میں بندہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ وہ والی محبت ملے جو 25 سال کی عمر میں ملتی تھی. بہت زندگی مشکل ہو جائے گی. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے بلایا ان کو جن پر ان کا ریلائنس تھا دنیا میں، پر انہیں جواب نہیں مل رہا. اب اس سٹیج پہ کیا ہوتا ہے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، جن پہ ریلائنس تھا وہ کٹ گئے نا رسیاں، اب عذاب دکھایا جا رہا ہے. لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، وہ
عذاب کو دیکھ لیں گے اور پھر کیا ان کی کیفیت ہوگی؟ لو، کاش. اچھا، دنیا میں کاش سے منع کیا گیا ہے ہمیں، کاش یہ ہوتا. یہ ہر لحاظ سے بہتر ہے ہمارے لیے کہ ہم کاش کے چکر میں نہ پڑیں، اگر اور کاش کے چکر میں. یا شاید کہ اگر میں یوں کرتی تو یوں ہو جاتا. اب ہو گیا نا، قد خلت، گزر گیا. لو انہم کانوا یہتدون، وہ اس وقت خواہش کریں گے کہ کاش انہوں نے ہدایت مان لی ہوتی. اینڈ they'll wish they had accepted guidance. ہدایہ ہدالیہ. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُوا مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. وَيَوْمَ بار بار یاد دلایا جا رہا ہے، ایونچولی تمہارا دن وہ ہے. اس دن ینادیہم فیقولو، وہ پکارے گا ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ پکاریں گے ان کو. فیقولو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے، ماذا اجبتم المرسلین، کیا تھا وہ جواب جو تم نے ہمارے رسولوں کو دیا. On that day Allah will call them and ask, how did you answer our rasuls. اچھا، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوئے ہیں، تو ہماری چھٹی ہو گئی اس پارٹ سے، کیا ہم سے پوچھا جائے گا؟ دیکھیں، جو کہا گیا نا کہ انبیاء سے اس دن پوچھا جائے گا. انبیاء سے کیا پوچھا جائے گا؟ آپ کو کیا رسپانس ملا تھا؟ کیا آپ نے نمبر 1، کیا آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ اور اگر آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، کیا رسپانس آپ کو ملا؟ تو ہم سوچیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا آپ نے کس کس کو یہ پیغام پہنچایا، کس طرح پہنچایا، اور رسپانس کیا ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی فارم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ہم تک پہنچ گیا، چاہے ہمارے پیرنٹس نے پہنچایا، کسی استاد نے، کسی دائی نے، میسج وہی ہے. دائی اپنا بیچ میں تھوڑا سا کنٹریبیوشن ڈالتا ہے، وہ اپنی آخرت کے چکر میں وہ لگا ہوا ہے کام میں، وہ آپ پہ کوئی فیور نہیں کر رہا، مگر پیغام آپ تک پہنچ گیا ہے. اب کوئی آپ کو ایک دفعہ کہہ رہا ہے، 2 دفعہ کہہ رہا ہے، وہ قرآن کی کوئی آیت یاد دلا رہا ہے، وہ انڈائریکٹلی بول رہا ہے، وہ ڈائریکٹلی بول رہا ہے، وہ ہنٹ مار رہا ہے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے. آپ نے ریاکشن کیا دیا؟ مجھے کوئی کہے جا رہا ہے، کہے جا رہا ہے، میری کوئی قرآن کی ساتھی ہے، کوئی دوست ہے، وہ کہہ رہی ہے، اینڈ بائی مائی سیلف آئی مین اینی ایکس وائی زیڈ پرسن، کوئی مرد ہے، اس کی بیوی اس سے کوئی حق کی بات بتائے جا رہی ہے، دیکھو کمائی کا یہ ذریعہ ٹھیک نہیں ہے، دیکھو پیسے یوں انویسٹ نہ کرو، دیکھو اپنی ماں کا فرض ادا کر دو. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، دیکھو علاج کے لیے یہ چیز نہیں کرنی، دیکھو یہ چیز حرام ہے. ہو سکتا ہے کئی دفعہ شوہر بیوی کو کہتا ہو، اور چیزوں میں ہو سکتا ہے آپ کا شوہر آپ سے کم دینی ہو، اگر ہو سکتا ہے وہ غیبت نہ کرتا ہو سکتا ہے وہ کہے دیکھو یہ ٹھیک نہیں ہے، کسی کے بارے میں ایسے بات نہیں کرنی چاہیے. ہم اپنی قرآن کلاس کا ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں، فلیگ، کیا مطلب ہے؟ تم مجھے بتاؤ گے؟ اینی بڈی، جب میسج پہنچتا ہے ان اینی فارم، میرا ریاکشن کیا ہے؟ پھر ان سے پوچھا جائے گا ماذا اجبتم المرسلین. اور نعوذ باللہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ کوئی دائی رسول ہے، مگر دائی رسول کا پیغام آگے پہنچانے کا ذریعہ ضرور بنتا ہے کسی بھی دور میں. فعمیت علیہم الانباء یومئذ. فعمیت، امیت کیا ہے؟ سمن بکمن امیون، آپ نے پڑھا ہوا ہے، اندھا پن. ٹھیک ہے، عین میم یا. امیت ہے کسی چیز کے بارے میں بلینک ہو جانا. ٹھیک ہے، جب کوئی چیز بالکل نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، بہت تیاری کی ہوئی ہوتی ہے ٹیسٹ کے لیے، پھر آپ لوگ کہتے ہیں اس وقت بالکل یاد نہیں آ رہا، اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، اس وقت بالکل یاد نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، کنفیوژن، بعد میں بندہ سر پیٹتا ہے، ہائے یہ تو میں نے اتنی تیاری کی تھی. ٹھیک ہے، when you are confused, when you forget, when you don't know, when there is anxiety. امیت میں انگزائٹی کی بھی کیفیت ہے. امیجن کریں نا، آنکھ بند کر لیں اور پھر آپ چلنا شروع کریں، اور آپ کو کانسٹنٹلی انگزائٹی ہے کہ میں غلط چیز سے ٹکرا نہ جاؤں، مجھے چوٹ نہ لگ جائے، میں گر نہ جاؤں. فعامیت ان پر. اور پھر اعلیٰ ہے، اور آپ کو بتایا گیا تھا اعلیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے، جب کسی کے اگینسٹ کوئی چیز جا رہی ہوتی ہے، ان کے اوپر بہت عجیب کنفیوزڈ بنائی دی جائے گی. انبا، خبر، یوم اذن، اس دن، یعنی وہ جو بڑی خبر ہے، اور یہاں الانبا ہے، the big news، انہیں اس دن سجھائی ہی کچھ نہیں دے رہا ہوگا. اصل بات ہے they'll be confused on that day and they'll be so confused فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، وہ ایک دوسرے سے کچھ پوچھ بھی نہیں پائیں گے. جن پہ بہت ریلائنس تھی انہیں سمجھ بھی نہیں آئے گا. یتساءلون کا روٹ کیا ہے؟ سین حمزہ لام. ٹھیک ہے،
اسی سے لفظ ہے سؤال. آپ اردو میں سوال کہتے ہیں، عربک میں سؤال ہے. ٹھیک ہے. اسی سے آپ دعاؤں میں کہتے ہیں اللہم انی اسألوک. ٹھیک ہے، میں اے اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں. جب تا آ گیا تو کیا معنی آ گئے؟ یتساءلون، آپس میں وہ اتنے کنفیوزڈ ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے کچھ پوچھ بھی نہیں پائیں گے. یاد رکھیں پوچھنے کے لیے بھی تو تھوڑی سی پریزنس آف مائنڈ چاہیے. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے یہ جو یوم بتایا جا رہا ہے نا، موت کے وقت، حشر کے وقت، آخرت، قبر، برزخ، they'll be so confused. ایک دوسرے سے کچھ پوچھ بھی نہیں پائیں گے. انباء کا ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ انہوں نے جو ساری سوچی ہوئی تھی نا، جواب سوچے ہوئے تھے کہ اس دن جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے اس چیز پہ کیوں نہیں عمل کیا، تو میں یہ جواب دے دوں گی. جسٹیفیکیشنز جو بندہ خود کو اس دنیا میں دیتا ہے، اس دن ان کو یاد بھی نہیں رہیں گے. امیجن، یعنی بندے نے سوچا ہوا ہے کوئی بہت ہی ڈیفیکلٹ ہسبینڈ تھا یا اللہ، بچوں کی خواہشات تھیں یا اللہ، یا دیکھیں یا اللہ میری تو اپ برنگنگ ایسی ہوئی تھی، میں کیا کرتی. اس دن عامیت علیہم الانباء، وہ ساری جسٹیفیکیشنز گون فرام دا مائنڈ. بندہ کچھ کہہ ہی نہیں پا رہا. پھر یہ بھی سوچئے کتنے جنت جہنم کے بارے میں لوگ مذاق کرتے ہیں، کیا کیا باتیں کرتے ہیں. ابو جہل کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب جہنم کے 19 جو داروغے ہیں یا کنٹرولرز ہیں ان کا ذکر کیا گیا، تو ابو جہل نے کہا کہ ہم 10 مل کے ایک ایک کو نہیں کیا پکڑ سکیں گے. یہ جو جوکس ہوتے ہیں، نئے کپڑا کوئی پہن رہا اس میں شہادت کی بھی دعا ہے. اب دیکھو کہ یہاں پر کہا جا کیسے کیسے مذاق ہوتے ہیں کہ شہید کو جو حوریں ملیں گی تو وہ حوروں کا باقاعدہ مذاق ہے بنایا ہوا، جوکس ہیں. تو یہ سب چیزیں اس دن سمجھ نہیں آئیں گی مگر دوسری طرح کے لوگ، اور اللہ ہمیں ان میں سے بنائے. فَأَمَّا مَن تَابَ، مگر وہ جس نے توبہ کی، وَآمَنَ، اور وہ ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے نیک عمل کیا. اب 3 آپ وہ دیکھ لو سٹیپس. فرسٹ از من تابا. اس سے آپ کو کیا پتا چل رہا ہے؟ یہ ایک ایسا شخص ہے جس سے پہلے گناہ یا غلطیاں ہوتی رہی ہیں. دس پرسن ہیز بین میکنگ سیریس مسٹیکس. اوکے، اور یعنی ایسے کوئی گناہ ہے جن سے باقاعدہ توبہ کی ضرورت ہے. اچھا، یہ بورن مسلم بھی ہو سکتا ہے، یہ ایسا بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے جو اسلام کی راہ پہ تھا ہی نہیں اور اس نے پھر کفر سے اور شرک سے توبہ کی اور اب وہ مسلمان ہو گیا. یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ ہم میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے جس کی زندگی میں اس سے کوئی بہت بڑے گناہ ہو گئے، حالانکہ وہ مسلمان ہے پر اس سے گناہ ہو گئے. پر سبحان اللہ، میرے رب کی شان، جب توبہ کی تو سب وائپ آؤٹ ہو گیا پرانا. And that is why قد خلت is a good attitude to have. آگے چلو، آگے چلو، آگے چلو، آگے چلو. اسلام فیوچرسٹک دین ہے، پاسٹ میں نہیں ڈویل کرتا، چینج کو ایکسپٹ کرنا سکھاتا ہے. آگے چلو. تو اس نے توبہ کی، اس نے کہا یا اللہ ابھی تک جو ہو گیا وہ ہو گیا. اچھا، مومن پازیٹیو بھی بہت ہوتا ہے. ایک دفعہ جب توبہ کر لی، اب وہ یہی نہیں سوچتا رہ گیا ہائے میں نے یہ غلطی کر لی. اس سے اپنے رب کی الغفور الرحیم ہونے پر اتنا بھروسہ ہے، وہ رب کی اس شان سے اتنا واقف ہے کہ رب معاف کرنے والا ہے کہ وہ کہتا ہے اگر میں نے معافی مانگ لی ہے، انشاءاللہ، پازیٹیو، انشاءاللہ میرے گناہ معاف ہو گئے، انشاءاللہ میرے گناہ معاف ہو. آپ صحابہ کرام کو دیکھیے، ان میں کوئی اگزامپلز یاد ہے کس نے کس کس چیز سے توبہ کی؟ مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے نکلے تھے جان سے. اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ کئی صحابہ ربا کا کاروبار کرتے تھے کیونکہ اس معاشرے میں کیا جاتا. کئی صحابہ ڈرنکنگ کے عادی تھے. ہند رضی اللہ تعالی عنہا، ابو سفیان کی وائف، سید الشہداء حضرت حمزہ کے شہادت کے بعد ان کے جسم کا مسئلہ کیا، میوٹیلیٹ کیا، ان کا کلیجہ نکالا. یو نو دی انٹائر اسٹوری. بٹ ہند از اے صحابیہ، کنورٹ ہوئی. ہند سے ہی ہمیں وہ پتہ چلتا ہے جب وہ بیعت کرنے آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ہند نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں کچھ باتیں کی اور پوچھا اور مشورہ لیا. یہ ہند تھیں. اگر صحابہ پاسٹ میں رہتے تو وہ آگے نہیں جا سکتے تھے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یس ان سے اتنی بڑی چیز ہو گئی تھی جب انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک سٹیج پہ کہا تھا کہ تم سامنے آتے ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے وہ ساری چیز یاد آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اس چیز کا خیال کیجئے. حضرت وحشی نے، اگر آپ ان کی وہ سٹوری پڑھیں کہ میں اللہ سے دعا کرتا تھا کوئی مجھ سے اتنا بڑا کام کروا لیں کہ جو مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا تھا وہ وائپ آؤٹ ہو جائے. ہز ہیڈ اینڈ ہارٹ ور ان دا رائٹ پلیس. کوئی یارب مجھ سے کام کرا لے کہ وہ سب وائپ آؤٹ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کام ان سے کروایا کسی کو یاد ہے؟ مسیلمہ کذاب جو جھوٹا نبوت کا دعویدار تھا، حضرت وحشی کے ہاتھوں وہ مارا گیا. اسلام کی اتنی بڑی خدمت رب نے ان سے لی، اس لیے ہم کہیں گے وحشی رضی اللہ عنہ. past is wiped provided the توبہ is true. اپنے آپ کو بلیم کرنا، بیٹ کرنا، پاسٹ میں رہنا، آپ نے اور میں نے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم نے توبہ کر کے اپنے گناہوں سے ہم نے آگے کا دیکھنا ہے. اور پھر وہی ادفع باللتی ہی احسن، اور پھر وہی کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہے برائیوں کو دھو دیتی ہیں، صاف پانی میل کو دھو دیتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں اتنی پیاری آیت ہے، فَأَمَّا مَن تَابَ، مگر وہ جس نے توبہ کر لی، وَآمَنَ اور وہ ایمان لایا. دس از امیزنگ، یعنی ایمان کی بات سیکنڈ لیول پہ کی گئی ہے. یعنی ہو سکتا ہے یہ شخص آلریڈی مسلمان ہو، مگر کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ گناہ کرتے ہوئے اتنے بڑے لیول کے گناہ ہوتے ہیں کہ بندہ اس وقت حالت اسلام سے نکل جاتا ہے. تو آمنا یعنی ایک طرح سے تجدید ایمان ہے. یو کائنڈ آف ریفریشنگ your ایمان، you're retaking your vows if you want to call it that. دوبارہ اللہ سے وعدہ کہ یار اب میں دوبارہ تیرے فولڈ میں آ گئی. وَعَمِلَ صَالِحًا follow it with good deeds، اس کے بعد نیکیاں کرتے رہے. فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، چھوٹی موٹی کامیابی بھی نہیں، تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو جائے گا. اب کئی لوگوں نے پاسٹ میں کئی ایسی چیزیں کی ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں اب یہ بڑی دینی بن گئی ہے، پاسٹ میں تو اس نے پتہ نہیں کیا 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 ہے. ہاں اب دیکھیں آگے آیت کیا کہہ رہی ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب وہ تخلیق کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. وَيَخْتَارُ، یختار خا یا را سے، خیر اسی روٹ سے، اور وہ چن لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. اب دیکھیں پروفٹ ہوڈ تو مراد ہے یہاں، رسالت کی تو بات ظاہر ہے ہو ہی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے رسالت کے لیے چن لے. کیونکہ مکہ کے لوگ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یہ یتیم ہے، یہ فائنینشلی اتنے رچ نہیں ہے، اور اتنے بڑے بڑے مکہ کے سردار نبی نہیں بنے تو یہ کیسے بن گئے. کہا جا رہا ہے وہ یختار، اللہ جسے چاہے چن لے. ما کان لہم الخیرہ، ان کے لیے نہیں ہے کہ وہ، یعنی مشرکین کے لیے کہ وہ چنیں. سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور اونچا ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں. گلوری بی ٹو اللہ، ہی از فار ابو the shirk that these people commit. اچھا اس کو اب ہم جنرل سٹیج پہ لے آتے ہیں. وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، never look at somebody and say اچھا یہ کل تک تو یہ کرتی تھی آج یہ ہو گئی ہے. یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. اسی طرح کئی دفعہ اسکالرز ہوتے ہیں، دائی ہوتے ہیں، آپ تھوڑی چن رہے ہیں، آپ چن رہے ہیں. آپ کو کوئی بندہ اللہ کا کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ اللہ کا پیغام دے رہا ہے، ہو سکتا ہے اس سے کسی سٹیج پہ انسانی غلطیاں ہوئی ہوں. اللہ نے اس کا مطلب اگر وہ دوبارہ توبہ کر کے پھر اللہ کا کام کر رہا ہے، اور کئی ایسی مثالیں ہیں نام لیے بغیر. آپ کون ہے جو ڈیسائیڈ کرے کہ وہ پھر اللہ کا کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ You are not the moral compass, neither are you the judge. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، جسے چاہے وہ چنے اپنے کام کے لیے. ہو سکتا ہے آپ کے فرینڈز میں، فیملی میں، کئی دفعہ والدین کے بچے بہت دین کی طرف چلے جاتے ہیں تو والدین کہتے ہیں اچھا تم اولاد ہو میری، تم اب مجھے سکھاؤ گے. کیوں نہیں سکھا سکتی اولاد؟
تو کچھ سکھا سکتی ہے جی؟ اللہ نے چن لیا تو چن لیا، نہ اس میں ایج کا مسئلہ ہے نہ یہ. اب اللہ نے اذان دینے کے لیے بلال حبشی کو چنا تھا رضی اللہ عنہ، یہ اس کی چوائس ہے. اللہ نے عمر کو چنا فلسطین کی فتح کے لیے، اس وقت وہ امیر المومنین تھے، یہ اللہ کی چوائس ہے. سلف صالحین میں سے اور کون سے گزرے جو بہت بڑے ڈاکو تھے اور پھر وہ دین کے سب سے بڑے خدمت گزار اور عالم بنے. سو دیر آر unusual, unprecedented examples. Also that teaches us not to give up on ourselves. بندہ پہلی اصل میں جب لیزی ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں میں تو یہ نہیں کر ہی نہیں سکتی. I don't have what it takes. How do you know? اس لیے نہ خود پہ گیو اپ کریں نہ دوسروں کے بارے میں کامنٹ کریں. اور یہ اللہ چنتا ہے کسی کو، اگر شکل صورت یا مال یا ذہانت یا ایجوکیشن یا اس کا جینڈر کیا ہے، اس کا ٹیلنٹ اللہ نے کیا دیا ہے، اور دین کے راستے میں اگر کوئی خدمت کرے، وہ اللہ کی مرضی. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تیرا رب وہ زیادہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اپنے دنوں میں. تو کنو کاف نون نون صدورہم، اپنے دلوں میں، یعنی اندر کی باتیں رب تعالیٰ جانتے ہیں. وما یعلنون، اور جو وہ ریویل کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں. عین لام نون، اردو میں لفظ اعلان آپ استعمال کرتے ہیں. جو وہ بتا رہے ہیں وہ بھی اللہ کو پتا ہے، جو نہیں بتا رہے وہ بھی اللہ کو پتا ہے. آج کی آخری آیت نمبر 70 پہ ہم اینڈ کریں گے. اللہ کی تعریف کے ساتھ اس سلسلے میں بتایا جا رہا ہے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا، اور وہ اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہ. شرک کی کیونکہ تھرو آؤٹ بات آ رہی ہے نا، اور ویریس فارمز آف شرک کی آج ہم نے بات کی. ہی از اللہ، دیر از نو گاڈ بٹ ہی. اس لیے کسی اور کو اپنا کور یا فاؤنڈیشن نہ بناؤ. بہت زیادہ محبت بھی ایک حد سے گزر جائے تو اچھی نہیں ہے، کسی بھی انسان کی، کسی بھی دنیاوی چیز کی، کسی بھی متاع کی. رب کو ہمیشگی ہے. اللہ از the only constant in our lives, whether life in this dunya, the life before this dunya, or the life after this dunya. Allah is the only constant for us and for the ones whom we love. You were never their constant and they were never your constant. It's only Allah subhanahu wa ta'ala. اور اس لیے صرف اللہ الہ ہے. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ. So beautiful. اسی کے لیے ہے الحمد، تمام تعریف، پہلی بھی اور آخری بھی، شروع میں بھی اور آخر میں بھی، زندگی کی بگننگ میں بھی اور اینڈ میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کے لیے حکم ہے، ججمنٹ ہے، فیصلہ ہے، کمانڈ ہے. فیصلہ رب کا ہی چلنا ہے، آپ کی اور میری مرضی کوئی معنی نہیں رکھتی. اور یاد دہانی بار بار کیا ہے، دیکھیں زندگی نہیں بدلے گی جب تک اس آخری 3 ورڈز جو ہے نا ان کو نہیں ہم پکڑ لیتے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم یاد رکھو واپس تم نے اسی کی طرف جانا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ and to him you all shall be brought back. These last words, what are they telling us? جو ہم بولتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Focus on آخرہ، focus on آخرہ، focus on آخرہ. حنیف جو ہوتے ہیں نا، حنفاء، ان کا فوکس آخرت ہوتا ہے، دنیا نہیں ہوتا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا فوکس دنیا ہے، آخرت نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی طرف فوکس کرنے کی توفیق دے. اللہ کی اس طرح حمد کی توفیق دے جس طرح اسے پسند ہے، شروع میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرح کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تعریف کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں سے چھپے اور ظاہر شرک کو نکال دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی مرضی کا بنا دے. جو گناہ ہو گئے ان سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، تجدید ایمان کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان کے راستے پہ چلائے جن سے وہ راضی ہوا، اور ان کے راستے سے ہمیں دور رکھے جو بھٹک گئے، جو بھٹکے ہوئے تھے اور جن پر اللہ کی ناراضگی ہوئی. تمام تعریف اور تمام شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ پاک آپ سے، ہم سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ عافیت اور ایمان میں ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو رکھے.
اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں آپ سب کو اور ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔